الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق اللہ العظیم. سورہ الفرقان کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الفرقان جو ہے مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا. تو اس کو فرقان اس لیے کہتے ہیں، اس کا آغاز جو ہے الفرقان سے ہو رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے ہوں. تو اس صورت کے اندر جو ہے توحید و رسالت اور آخرت کے بڑے مدلل انداز سے دلائل بیان فرمایا گئے ہیں. یوم حساب کا منظر بیان فرمایا گیا ہے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناتے ہیں ان کا مکالمہ بیان فرمایا گیا ہے. اور آخر میں اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا گیا ہے. اہل ایمان کی صفات کو بیان فرما کر قریش مکہ کو جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کے اندر یہ پاکیزہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو یہ قبول نہیں کرتے وہ جہالت کے اندھیروں میں غرق رہتے ہیں اور ان خبیث صفات سے آراستہ رہتے ہیں جو کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کی صفات ہیں. تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر. فرقان سے مراد اللہ کا قرآن ہے جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا ہے. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. جس سے اللہ کا قرآن بھی مراد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے. وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی. ولم یتخذ ولدا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں. وخلق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کی تقدیر مقرر. اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ نے پوری توحید بیان کر دی ہے کہ انسان اگر اللہ کو پہچاننا چاہے تو اسی ایک آیت سے اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، عارضی بادشاہت ہے. اللہ جب چاہے گا انہیں فقیر بنا دے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انہیں بادشاہ نہیں بنا سکتی. اللہ کی حاکمیت پوری کائنات پر قائم ہے، اور اسی کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کا حکم جو ہے اس کائنات پر چلے، اس کا نظام جو ہے اس کائنات پر غالب ہو. تمام باطل نظاموں کو مٹا دیا جائے اور اللہ کے نظام کو قائم کر دیا جائے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر ایک کی تقدیر مقرر کی. لیکن ان سب کے باوجود انسانوں نے، ان میں سے بعض ایسے ہیں واتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا. لا یخلقون شیئا، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. اتنے بے بس انسانوں کو انسان جو ہے اپنا معبود بنا لیتا ہے
چاہے وہ کوئی بزرگ انسان ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو جو ہے قبروں کے اندر دفن ہیں، جو آستانوں میں موجود ہیں، سب کے سب اللہ فرماتا ہے بے بس انسان ہیں، یہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے، نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افصح الغلام من بنی عبد المطلب علمہ هذه الآیہ، کہ جب عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ بولنے چالنے کے قابل ہو جاتا تھا تو اس کو یہی آیت جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہستی ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فقدرہ تقدیرا، اور اس کی تقدیر مقرر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں توحید کا صحیح شعور عطا فرمائے، رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔